اسم کو کسی جملے میں استعمال کرنے کے لیے آج ہم اس کا دوسرا اہم پہلو ڈسکس کریں گے، جو کہ ہے جنس، یعنی مذکر اور مؤنث۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم جو ہے وہ مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے، یعنی کہ ہم لوگ صرف مؤنث کے گروپس جو ہیں وہ پڑھیں گے اور اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو اسم ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو مؤنث جو ہے اس کو سب سے پہلے دو میجر گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ دو بڑے گروپس میں، حقیقی مؤنث اور غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث وہ ہوتی ہے جس کے اگینسٹ، یعنی کہ جس کے مقابلے میں ہمیں کوئی مذکر جو ہے قدرتی طور پر مل جاتا ہے، جیسے ماں ہے تو اس کے اگینسٹ باپ ہوگا، ٹھیک ہے، لڑکا ہے تو اس کے اگینسٹ لڑکی ہوگی، اور بہن ہے تو اس کے اگینسٹ بھائی ہوگا، ماں ہے تو باپ ہوگا، بیٹی ہے تو بیٹا ہوگا۔ تو یہ سارا جو ہے یعنی کہ حقیقی طور پر، قدرتی طور پر اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوگا، تو اس کو کہیں گے حقیقی مؤنث۔ غیر حقیقی مؤنث جو ہے یہ وہ قسم ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے آنکھ، زمین، جان، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اگینسٹ مطلب کوئی مذکر موجود نہیں ہے، البتہ یہ اہل زبان سے ہم لوگ مؤنث ہی سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے سے فردر دو ڈویژنس ہیں، یعنی کہ مزید دو اقسام میں ڈیوائڈ ہوتی ہے۔ نمبر 1 علامتی مؤنث، نمبر 2 سماعی مؤنث۔ اب علامتی مؤنث کو ڈسکس کرتے ہیں۔ علامتی مؤنث سے مراد ایسی مؤنث اسم ہے جس میں کہ کوئی نہ کوئی علامت پائی جائے گی، اس کو لفظی مؤنث بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو جب ہم لکھا ہوا دیکھیں گے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ہوگا جس سے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ ہے گولتا، یعنی کہ کسی اسم کے اینڈ پر اگر گول تے آ جاتی ہے تو وہ اسم جو ہے عربی میں مؤنث لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری علامت جو ہے وہ ہے الف مکسورہ۔ الف مکسورہ ایسے الف کو کہتے ہیں جیسے کہ آپ اینڈ پہ چھوٹی یا ہوتی ہے اور اس سے پہلے ایک کھڑا زبر ہوتا ہے۔ ذکرا، حسنا، صغرا، کبرا، یہ جو اسم جو اس طرح لکھے ہوئے ہوں گے وہ بھی مؤنث ہوں گے عربی میں۔ اور تیسری علامت ہے الف ممدودہ، جس میں الف کے بعد حمزہ اور پیش آتی ہے، جیسے صفراؤ، پیلے رنگ کے لیے جو عربی میں مؤنث اسم استعمال ہوتا ہے وہ ہے صفراؤ۔ پھر زرکاؤ، نیلی، نیلا کلر جو استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے۔ تو یہ جو اگزامپلس ہیں، یہ جب بھی ہم کسی لفظ کے اینڈ پہ الف اور حمزہ پیش دیکھیں گے تو اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مؤنث اسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اب آ جائیں سماعی مؤنث کی طرف، اس کے کچھ گروپس ہیں، جیسے ہواؤں کے نام، یعنی کہ ہواؤں کے لیے جتنے بھی اسم، جتنے بھی لفظ استعمال ہوں گے وہ سارے مؤنث آئیں گے۔ شراب کے نام، شراب کے لیے جتنے بھی نام ہوں گے، جتنے بھی اسم استعمال ہوں گے، لفظ استعمال ہوں گے، وہ سارے مؤنث لیے جائیں گے، جیسے خمرن، تلاؤن۔ اب تیسرا گروپ جو ہے وہ ہے آگ کے نام، یعنی کہ جو اسم آگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث آئیں گے، جیسے نارن، جہنم، سعیرن، یہ سارے اسم جو ہیں یہ مؤنث لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم کے وہ اعضاء جو دو دو جوڑے کی شکل میں، جیسے 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، یہ دو جو بھی اعضاء ہیں وہ بھی مؤنث لیے جاتے ہیں عربی میں۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ گروپ ہے متفرق اسماء کا، یعنی کہ کچھ اسماء ہیں جو کہ سننے میں ہی مؤنث آتے ہیں، ان کی کوئی ریزن نہیں ہے، جیسے کہ اردن، سماؤن اور نفسن، حربن، دارن، یہ سارے اسماء جو ہیں یہ مؤنث لیے جاتے ہیں عربی میں۔ یہ تھے ہمارے مؤنث کے گروپ، اور اس میں ہم لوگوں نے اب اگر کسی اسم کو چیک کرنا ہو کہ عربی میں وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، کیونکہ کچھ اسماء جو ہم اردو میں مؤنث لیتے ہیں عربی میں وہ مذکر لیے جاتے ہیں، جیسے کتابن، کتاب جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں جو کتابن اسم ہے وہ مذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم اس کو چیک کریں گے اپنے مؤنث کے سارے گروہ میں، کہ اس کو چیک کریں گے کہ اس کے اینڈ پر گولتا تو نہیں آتی، الف مکسورہ تو نہیں آ رہا، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، اچھا یہ جسم کے وہ اعضاء نہیں ہے جو جوڑوں کی شکل میں ہے، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، پھر یہ ہواؤں کے نام میں سے نہیں ہے، پھر یہ شراب کے نام میں سے نہیں ہے، پھر یہ آگ کے نام میں سے نہیں ہے، یا یہ متفرق اسماء کی لسٹ میں بھی نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ یہ مذکر ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسجدن جو اسم ہے، مسجد ہم اردو میں مؤنث لیتے ہیں لیکن عربی میں وہ مذکر ہے۔ پھر غرفتن، غرفتن کہتے ہیں کمرے کو، اب کمرہ جو ہے ہم اردو میں مذکر لیتے ہیں، اب اس کو ہم چیک کریں گے کہ عربی میں اس کو کیا لیا جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں تو غرفتن کے اینڈ پر گولتا آ رہی ہے، تو اٹ مینس کہ یہ ہمارے مؤنث اسماء میں سے ہے، ہماری پہلی علامتی مؤنث کی کیٹیگری میں آ گیا۔ اب اسی طرح ہم ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک اسم لیتے ہیں جہیمن، اب اس کو چیک کریں گے کہ مذکر ہے یا مؤنث۔ سب سے پہلے ہم مؤنث کی علامتی والی تینوں کیٹیگریز دیکھیں گے، اینڈ پہ گولتا نہیں ہے، الف ممدودہ نہیں ہے، الف مکسورہ نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری میں آ جائیں سماعی والی میں، شراب کے نام میں سے نہیں ہے، آگ کے نام میں سے ہے، جہیمن آگ کے نام میں سے ہے، تو پھر یہ مؤنث لیا جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یدن، کہیں یدن لکھا ہو ہاتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اب اس کو چیک کریں گے، پہلی 3 علامتی گروہ میں سے نہیں ہے، لیکن جب ہم دوسرے سماعی مؤنث والے گروہ میں آئیں گے تو جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ مؤنث لیے جاتے ہیں، تو پھر یدون جو ہے عربی میں مؤنث لیا جائے گا اور اردو میں ہم اس کو مذکر لیتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے
کہ عربی میں اور اردو میں تھوڑا سا جو ڈفرینس ہے، ہمیں عربی کے صرف یہ گروہ جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ جو اسم ان گروہ میں آئیں گے وہ مؤنث ہوں گے، اس کے علاوہ سارے مذکر ہیں.